يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
ذی وقار معزز حاضرین، گزشتہ جمعے خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان عظمت قرآن پاک دے وچ چند مقامات جو تواڈے سامنے عرض کیتی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے متعلق اگر قرآن پاک دے اور مقام بھی تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہاں تو انشاءاللہ اللہ دے فضل نال قرآن پاک دے بے شمار مقام ایسے نے جڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن اج دا عنوان صدیق اکبر دا مقام رسول اللہ کی نظر دے اندر کی ہے، بے شک تواڈے سامنے مختصر وقت کے اندر عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام کملی والے کی نگاہ دے اندر کی ہے۔ آمنہ دا لال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس مقام تے رکھ دینے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی درجہ دیتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم دیاں نظرہ دے اندر جڑا ابو بکر صدیق دا مقام ہے، مصطفیٰ کریم دے ہر امتی دی نگاہ دے اندر صدیق دا وہی مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی دی نگاہ دے اندر صدیق دا وہ مقام کیوں نہ ہوئے جیڑا آمنہ دے لال صدیق نو مقام دے رہے ہیں؟ جس وقت ساڑیاں زبانہ دے اندے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ساڑیاں نظرہ کے اندر صدیق دا وہی مرتبہ وہی مقام ہے جس مقام تے پیارے پیغمبر نے ابو بکر صدیق نو رکھیا۔ جیڑا مقام سونے مصطفیٰ نے صدیق نو عطا کیتا، صدیق نو جس نظر نال رسول اللہ دیکھتے آئے، سونے مصطفیٰ دا ہر امتی اسی نظر نال دیکھتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم نے صحابہ دی موجودگی دے اندر اپنے ڈھیر قریبی لگنے دی موجودگی دے اندر ابو بکر صدیق نو جے مقدم رکھیا تے
مسلمان بھی ابو بکر نو کی رکھدا ہے؟ مقدم رکھدا ہے. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر دی زندگی دے بے شمار مواقع، بے شمار ایسے موقع آئے کہ سرور کائنات نے سب کو مقدم رکھیا تے ابو بکر صدیق کو رکھیا. سب تو مقدم رکھیا تے ابو بکر صدیق. سارے بولو سب تو مقدم رکھیا تے ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کو رکھیا. کملی والے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے میرے تے کوئی احسان کیتا ہوئے میں اس کا بدلہ اتار دیتا ہے. ابو بکر صدیق دے احسانہ کا بدلہ میں اتار نہیں سکتا. جدو ساڈا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ قیامت والے دن ابو بکر دیاں نیکیاں تے احسانات کا بدلہ چکانا ہے، میں ابو بکر دیاں نیکیاں کا بدلہ اتار نہیں سکیا، تو پھر سونے مصطفیٰ دا ہر امتی یہ سمجھدا ہے کہ میرے تے ابو بکر دے احسان ہیں. سونے مصطفیٰ دا ہر امتی سمجھدا ہے جیڑا اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھدا ہوئے اس کو پتہ ہے کہ میں سونے مصطفیٰ دا امتیاں تے میرے نبی تے ابو بکر دے احسان نے تے میرے تے بھی ابو بکر دے پیو تے احسان ہوئے کسی بندے دا تے حلالی اولاد اس بندے دے احسان اپنے تے سمجھ دیئے نا. تے سونے مصطفیٰ دا امتی او ابو بکر صدیق دے احسان اپنے اتے سمجھ لائے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیڑیاں قربانیاں جیڑیاں خدمات سارے انجام دیتیاں نے یہ ہر دے وس دا کم بھی نہیں، یہ ہر دے وس دا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شجاع ہیں، آپ بہادر نہیں، آپ دلیر نہیں، آپ نڈر نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں نو پوچھتے ہیں من اشجع الناس، پیارے پیغمبر دیاں صحابہ وچوں سب تو شجاع اور بہادر کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں علی جی تسی ہو. بہادر کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشجع الناس ابو بکر. فرمایا نبی دے یاراں جو سب تو زیادہ بہادر نڈر دلیر کون ہے؟ ابو بکر ہے. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کون فرما رہے ہیں؟ علی رضی اللہ. سارے بولو. یہ اگلے جمعے تواڈے سامنے عرض کرنا ہے علی دی نگاہ وچ صدیق دا کی مقام ہے. سبحان اللہ. مستقل عنوان علی دی نظر میں صدیق دا مقام کی ہے. نبی نو منن والا صدیق نو وہ مقام دیتا ہے جڑا نبی نے دیتا، اور علی
علی دیاں نظراں دے اندر جڑا صدیق دا مقام ہے، علی نو منن والے دیاں نظراں وچ صدیق دا مقام وہی ہوئے گا، یا پھر وہ اپنے دعوے جھوٹا ہے کہ میں علی نو مندا، پھر علی نو مندا رسول اللہ دیاں نظراں دے اندر صدیق اکبر دا مقام کی ہے؟ سونے مصطفیٰ کریم، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بولو نا محبت نال آج اللہ تھون کعبہ پلایا نا تسی سارے بولنا ہی تے لگدا ہے کہ خطیب مرچاں پا کے توجہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم نے مقام کی دیتا، سونے مصطفیٰ نے اپنے رشتہ داراں تے اپنے سارے یاراں وچ صدیق نو سب تو اگے رکھیا، صدیق نو سب تو، سارے بولو صدیق نو سب تو اگے رکھیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر دی عادت مبارکہ آئی، کملی والے صبح دی نماز پڑھا کے صحابہ منہ کر کے بیٹھتے آئے تے پوچھتے آئے صحابہ نو اوے کسی نو کوئی خواب تے نہیں آئی؟ جس میں کوئی خواب آئی ہوئے آنا وہ اپنی خواب بیان کردہ تے سونے مصطفیٰ اس دی تعبیر دستے ہیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ منہ کر کے نا پوچھا کوئی کسی نو خواب تے نہیں آئی؟ سارے آتے جی آج خواب کسی نو نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو اٹھے جو کسی نو خواب نہیں آئی نا تے آج میں خواب آئی ہے۔ کملی والے نے فرمایا آج میں خواب آئی ہے۔ صحابہ رس کرتے کہ یہ خواب آئی ہے؟ کملی والے فرماتے نے میں خواب آئی ہے، میں خواب جنت دی سیر کی تھی ہے، جنت دی نبیوں دی خواب کی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، سمجھ آگے نا؟ تو اٹھی میری خواب نہیں، نبیوں دی خواب کی ہے اللہ دا حکم ہے، نبیوں دی خواب ہے تو اٹھے جو کسی نو خواب آوے وہ ویکھے کہ میں پتر نو ذبح پہ کرنا ہوں، سویرے اٹھ کے کرنا ہے، چپ کر گئے ہوں۔ جی نبی نو خواب آئیے ابراہیم نو تے سویرے اٹھ کے پتر دے گڑے تے چھری رکھ دیتی ہے، کیوں؟ نبیاں دی خواب کی اللہ دا حکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں خواب جنت دی سیر کی تھی، خواب جنت دی سیر کی تھی۔ جنت دے نا 8 دروازے ہیں، کملی والے نے فرمایا جنت دے 8 دروازے۔ ایک دروازہ وہ ہے جس بندے نو نماز نال زیادہ پیار ہے نا اس دروازے وچوں وہ دروازہ آواز لگا رہا ہوئے گا اس نو آ تو میرے چو جنت ہی داخل ہو۔ ایک دروازہ جہاد علیہ واسطے، ایک روزے علیہ واسطے، سونے مصطفیٰ دس رہے ہیں کوئی کسی نو آواز لگا رہے ہیں تے کوئی کسی نو آواز لگا رہے ہیں۔ صحابہ بے تاب ہو کے پوچھ دینے اے اللہ دے نبی جی کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نو جنت دے 8 دروازے بلا رہے ہوں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں ایسا خوش نصیب بھی ہے۔ پوچھ لینے کون ہے؟ نبی پاک نے ابو بکر کی طرف انگلی کر کے فرمایا میرا یار ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرا یار ابو بکر صدیق ہے، سارے بولو اے میرا یار ابو بکر صدیق ہے جس نو جنت دے، سارے بولو جس نو جنت دے 8 دروازے بلا رہے ہوں گے وہ کون ہے؟ اے میرا یار ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، اے میرا یار سارے بولو کون؟ میرا یار۔ توجہ کرنا ایک جملہ اتھے تو پیر بخاری دا بھی سناما فرماندے نے
بندے نے فخر کرنا ہے میں نماز والے دروازے جو جنت جو داخل ہویا. ہر کوئی فخر کر رہا ہوگا. کوئی آگے گا میں روزے والے بوئے جو جنت داخل ہویا. کوئی آگے گا میں صدقے والے بوئے جو جنت داخل ہویا. میں باب ریان جو جنت داخل ہویا. لیکن قربان جاواں صدیق تیری شان دے جنت دا او دروازہ فخر کر رہا ہوئے گا میرے جو صدیق گزر گیا ہے. نعرہ تکبیر. باقی لوگ خود فخر کر رہے ہوں گے میں فلاں دروازے جو گزرے ہاں تے جنت دا او دروازہ فخر کر رہا ہوئے گا میرے جو مصطفیٰ دا یار صدیق گزر گیا ہے. مصطفیٰ دا یار صدیق ابو بکر سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ تو عرض کر رہے ہیں سونے مصطفیٰ کریم نے یارہ میں سب تو اگے کس نو رکھیا رشتہ داراں وچوں سب تو اگے کس نو رکھیا سارے بولو کس نو رکھیا ابو بکر صدیق نو رکھیا. پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے آج دے اس جمعے دی پھر ایک دلیل بن رہی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جماعت نہیں کرا سکے مغرب دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز واسطے آ نہیں سکے اس وقت ابو بکر صدیق تو علاوہ مسجد دے اندر سونے مصطفیٰ دے سارے یار بھی تے سارے رشتہ دار بھی سارے یار بھی تے سارے بولو سارے یار بھی تے سارے رشتہ دار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے نماز کا کس منہ آکھیا سارے بولو کس منہ آکھیا تو مصطفیٰ دی نگاہ دے اندر کس کا مقام اگے ہے سارے بولو نا مصطفیٰ دیا نظرہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دے اندر سب تو اگے رشتہ داراں وچ سب تو اگے یاراں وچ سب تو سارے بولو سب تو سونے مصطفیٰ نے صرف اس موقع تے ہی نہیں نبی پاک نے ارشاد فرما دیتا رسول اللہ فرماتے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ. پیارے پیغمبر نے فرمایا اے اج دی گل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر صدیق موجود ہوئے ابو بکر تو بغیر کسی نو امام بنن دی اجازت ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر تو علاوہ امام بن سکتا ہی سونے مصطفیٰ نے فرما دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیارے پیغمبر اوصاف بیان کر دیا ہویا جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر نے فرمایا او سارے لوگوں میری گل دھیان نال سن لو ابو بکر کوئی انسان ہے لوگاں میری تکذیب کی تھی ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر کوئی میں جھٹلا رہا سبحان اللہ. ہر کوئی میں نو جھٹلا رہا سی ابو بکر میری تصدیق کر رہا میرے لگدے میں نو جھٹلا رہا ہے میرے رشتہ دار میں نو جھٹلا رہے سن سارے میری تکذیب کر رہے ہیں. قربان جاواں صدیق دی شان کو او موقع مصطفیٰ دے تے کتنا مشکل مرحلہ آئی سونا مصطفیٰ گلی دے اندر چوک دے اندر بازار دے اندر محفل دے اندر لوگاں نو جس وقت رب دی توحید دا پیغام سناندا ائی تے پچھو سکا چاچا اٹھ کے آتا ائی
چاچا دا اے جھوٹا ہے، ابو بکر دا لوگو اس دی گل من لویا ہے اے سچا ہے۔ چاچا دا اے جھوٹا ہے تے ابو بکر دا ابو بکر دیکھو نا، سوچو تے صحیح، گلی دے اندر تسی کوئی گل کر رہے ہو تو میرے تے یہ موقع نہیں آیا، لیکن سوچو تے صحیح گلی وچ ہوے کوئی بندہ ساڈے چوں وہ گل کر رہا ہوے تے ایک اٹھ کے آکھے اوئے تو جھوٹ پیا بولدا ہے، کتنا سخت مرحلہ ہونا ہے، کتنی سخت گل۔ جے کسی دکاندار کو کوئی سودا لیتا ہے اس وقت تو جھوٹ بول رہے ہیں، سیریس ہو کے اگر بندہ اس کو آکھے گا اس وقت چل نکل میں تے سودے کو نہیں دینا ہے۔ لیکن قربان جاواں صدیق دی شان کو، قربان جاواں سونے مصطفیٰ دی شان کو، جیڑے اللہ دی توحید دی خاطر اتنیاں قربانیاں پیا دیندے نے، لوگ پیا دے رہے تو جھوٹا ہے، تو ساحر ہے، تو شاعر ہے، تو کذاب ہے، تو دیوانہ ہے، سونا مصطفیٰ پھر بھی کہندا ہے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آج ساڑھے تے وہ مشکل آئی کوئی نہیں، ساڑھے تے وہ تکلیف آئی، ساڑھے تے ایسی آزمائش آئی کوئی نہیں، پھر بھی بندہ اللہ دی توحید دا غدار بنے، اس جیا کائنات دی اندر بدبختہ کون ہو سکتا ہے کہ ممبر رسول بھی ملے ہوئے، سننے والے لوگ بھی ملے ہوئے ہون، پھر بھی اللہ دی توحید نو پردیاں دے اندر رکھے، اللہ دی توحید نو کھول کے لوگاں دے سامنے نہ دسے، پھر اس جہاں کڑما دے بدبختہ تے چور کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ اگر دنیا دے مال دے اندر کوئی ڈاکا تے چوری کردا ہے تے چور ہے، اگر اللہ دے قرآن دے مسئلیاں دی چوری کردا ہے تے اس تو بڑا چور تے ڈاکو کائنات وچ کوئی نہیں۔ بے شک بالکل ہے، عرض کر رہے ہیں میرے بھائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے مصطفیٰ دے نال نال نے، سونے مصطفیٰ دی تصدیق کر رہے ہیں۔ کملی والا فرماتا ہے ابو بکر اس وقت میری تصدیق کر رہے آئی، لوگ مینوں جھٹلا رہے آئے تے میریاں تصدیقاں کر رہے آئی، لوگ میرے کو مال روز روز کے رکھ دے آئے تے ابو بکر میرے اتے مال خرچ کردا ہاں، لوگ مال میرے کو بچوندے آئے تے اے میرے تے لٹاندا سی، اے میرے تے سارے بولو اے میرے تے مال، اے میرے تے مال خرچ کردا، لوگ مال بچا کے رکھ دے آئے، لوگ مینوں مار دے آئے، اے میری جائی مارا جھلدا ہاں، اے میری جائی مارا، سارے بولو اے میری جائی مارا، او کون آئی جس ساڑھے نبی دی جائی مارا جھلیاں ابو بکر سے، جس ساڑھی نبی دی جائی مارا جھلیاں کون آئی، سارے بولو کون آئی، ابو بکر، ابو بکر صدیق سونے مصطفیٰ کریم، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ماریا جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق سونے مصطفیٰ دی جائی مارا جھل رہے ہیں، اتنی مار جھلی ابو بکر صدیق نے بے ہوش ہو کے ڈہ گئے، ابو بکر بے ہوش ہو کے، ابو بکر صدیق بے ہوش ہو کے گر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے گھر لے آئے، ماری ڈگری جا کے ہوش آیا ابو بکر نو، ابو بکر صدیق ہوش ہونے پوچھ رہے کہ میرے یار دا کی حال ہے، میرے یار دا، سارے بولو میرے یار دا، اے ابو بکر صدیق ہے جیڑا مصطفیٰ دی خاطر مارا چل رہے ہیں، کی چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارے پیغمبر دا دیدار جب ابو بکر صدیق نے جا کے دار ارقم دے اندر کیتا ہے، سونے مصطفیٰ نے اٹھ کے صدیق دا استقبال کیتا ہے، قربان جاواں صدیق تیری شان کو، قربان جاواں تیرے مقام کو، سونا مصطفیٰ اٹھ کے ابو بکر دا استقبال بھی کردا پیا تے ابو بکر صدیق
ابو بکر صدیق دے رسول اللہ کی چوم رہے نے متھا چوم رہے نے ابو بکر صدیق دی شان تو قربان جاواں رسول اللہ پوچھ دے نے او میرا یار دسنا بڑے زخم تے نہیں ہوئے زخماں دا کی حال ہے او میرا یار درداں دا کی حال ہے مار جے پئی ہے تکلیفاں دا کی حال ہے ابو بکر صدیق کہندے نے او میرے محبوب مصطفیٰ کریم جی تواڈی زیارت ہو گئی ہے تے ساریاں پیڑاں بھول گئیاں نے تواڈا دیدار کیتا تے ساریاں پیڑاں بولو ساریاں پیڑاں ماں کہندی ہے پترا دودھ پی لے ابو بکر جی کہندے نے واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى انظر الى وجه حبیبی اللہ دی قسم ہے اما میں نہ کوئی شے کھانی ہے نہ پینی ہے جس وقت تک میں اپنے محبوب دے چہرے نو ویکھ نہ لواں میں اپنے محبوب دے چہرے نو ویکھ نہ لواں پیارے پیغمبر ماں نال دودھ وی چائی پھردی ہے اس اپنے یار نو کچھ سمجھاؤ نا کھاندا پیندا کچھ نہیں کھاندا پیندا بولو نا کھاندا پیندا رسول اللہ فرماندے نے ابو بکر پی لے نہ دودھ ابو بکر دی اماں نو سونا کہندا ہے اور میں پلاواں میں پلاواں توجہ کرنا خطیبانہ جملہ دے رہے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ایمان والےاں اے شرف بخشے گا قیامت والے دن مصطفیٰ دے ہتھوں ایمان والےاں جام کوثر دی لذت ملنی ہے اللہ نصیب فرمائے سارے محبت نہ لاکھ دعا سارے ابو قیامت والا دن ہوئے گا مصطفیٰ کریم دے ہتھوں جام کوثر والی لذت ملنی ہے میرا نظریہ ہے جام کوثر دی لذت گھٹ ہے مصطفیٰ دے ہاتھ دی لذت زیادہ ہے مصطفیٰ دے ہاتھ دی لذت جام کوثر دی اندر اتنی لذت نہیں جتنی مصطفیٰ دے ہاتھ نال پین دی لذت ہے لوگوں تو انو میں نوے شرف ملے گا قیامت والے دن ابو بکر تیریاں قسمتاں تے قربان جاواں تیریاں تے رسائی کوئی نہیں تینوں تے رب نے مزے دنیا تے دے دیتے نے سبحان اللہ سبحان اللہ شان صدیق اکبر زندہ باد شان صدیق اکبر زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عرض کر رہے ہیں میرا بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سونا مصطفیٰ ابو بکر صدیق نو سب تو اگے رکھ رہا ہے سب تو سارے بولو سب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک مائی آئی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرات پیارے پیغمبر دے کول ایک مائی آئی فکلمت فی شیء پیارے پیغمبر نال کوئی گل بات کر رہے ہیں کسی چیز دے بارے کملی والے فرماندے ہیں او مائی چلی جا تے کل آویں تو چلی جاتے سارے بولو تو چلی جاتے او مائی کہتی ہے قالت یا رسول اللہ ارائیت ان جئت ولم اجدک کانہا ترید الموت او مائی کہتی ہے اے اللہ دے نبی جی میں کل آواں تے تہانوں نہ پاواں گویا موت دی گل کر رہی آئی تواڈے تے موت آ جاوے تے میں کدے جاواں بے شک تواڈے تے موت آ جاوے تے میں کدے جاواں سارے بولو تواڈے تے موت آ جاوے تے میں کدے جاواں تواڈے تے موت آ جاوے تے میں کدے جاواں صحابہ کرام دا مرد نے یاد کرے انہاں دا نظریہ کیا ہے مصطفیٰ کریم دی موت تو بچ سکدے نہیں سارے بولو موت تو بچ سکدے موت تو پاک کون سارے نہیں بولے موت تو پاک کون صرف ایک اللہ اللہ
موت من لئی موت من لئی سارے دے بارے پھر من جا کے پکارا دے لائے کون پکارا دے لائے کو جڑا پکارا سنن والا ہے جنہاں نو تو سال مار رہے ہیں اے سن دے گل آ گئی ہے سامنے موت والی گل سامنے آ گئی ہے سونے مصطفیٰ کریم اے نہیں فرمایا او مائی میرے تے موت ہونی کوئی نہیں اے فرمایا بولو جے موت نہ ہونی ہوندی آکھنا مائی کیسے گلاں کردی ہیں میرے تے موت ہونی کوئی نہیں بولو میرے تے موت ہونی کوئی نہیں پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کوئی بھی عقیدے دے خلاف گل ہویا تے سونا اٹھے اصلاح کردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں شیر پیا پڑھدیاں نے نبی پاک کو ویکھیا تے کی پڑھن لگ گئیاں فینا نبی یعلم ما فی غد ساڈے اندر اللہ دا نبی ہے جڑا کل دیاں گلاں جانن والا ہے کل دیاں گلاں جانن والا ہے سونے مصطفیٰ نے فوراً منع فرمایا سونے مصطفیٰ نے فرمایا کل دیاں گلاں میں جانن والا نہیں کل دیاں گلاں جانن والا کون صرف ایک اللہ کل دیاں گلاں جانن والا صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی ہے آج بھی اگر عقیدے دے خلاف ہوندی تے نبی پاک دسنا مائی کی پیاتی ہے میرے تے موت ہونی کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا پتہ چلیا کہ سونے تے بھی موت عرض کر رہے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر اسی واسطے فرمایا ہے اور جنہاں نو تسی صد پیا مار دے ہو لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اور جنہاں نو تسی صد پیا مار دے ہو ایک کو کھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اے آپ پیدا کیتے ہوئے نہیں آپ پیدا کیتے ہوئے نہیں اکی اللہ نے فرمایا امواتن قرآن دا حرف ہے سارے پڑھو اموات سارے بولو امواتن غیر احیاء اللہ فرماندے نے جنہاں نو تو صد پیا مار لے ایک قبرہ مزارہ دربارہ تے جا کے کھلو کے صد پیا مار لے اللہ فرماندے نے اے مردے نہیں اے کی نے انہاں تے موت آ چکی ہے جس تے موت آ جاوے او سندا کوئی نہیں موت آ جاوے او سندا توجہ کرنا موت آ جاوے او سندا یا اللہ مردہ آنکھ دیتے اموات اکی اللہ دے غیر احیاء وہ زندہ کوئی نہیں موت آ گئی مردے نے وہ جڑا مردہ ہوئے وہ زندہ دے کوئی بولو نا مردہ ہوئے وہ زندہ دے پتہ ہے نا تو آنا جڑا جس تے موت آ جاوے جڑا مردہ ہوئے وہ زندہ کوئی نہیں اللہ نو آکھن دی کیڑی لوڑ آئی جیڑی گل تو ہم پتہ ہے اللہ کیوں سمجھا رہے ہیں اللہ ایک گل کا جواب پیا دیتے ہیں اللہ نے پتا یہ ہو جیاں بنیاں ہونے جن آکھنا ہے ساڑی موت ہور تے بنیاں دی ہور ساڑی موت ہور تے نبیاں دی ہور اللہ فرما دے نے اموات غیر احیاء موت من لئے جیڑی من موت جس ویلے من لئے اے مننا پڑے گا موت آ گئی جیڑی بھی ہے وہ زندہ کوئی نہیں اللہ کیا اموات موت من لی نا موت جیڑی بھی ہے اس تو بعد زندگی والی گل ہے اس دنیا والی زندگی نال زندہ اے دنیا والی زندگی نال زندہ کوئی نہیں غیر احیاء موت من لی تے پھر من جا او زندہ کوئی نہیں او زندہ تو عرض کر رہے ہیں پیارے پیغمبر کو مائی پیاتی ہے نبی پاک نے اے نہیں
فرمایا کہ میرے تے موت ہونی، یہ بھی نہیں فرمایا قبر تے آ جاویں اتھے گل کری میں سن لی سا، میں جواب دے لی سا، جی میں آج کل مولویاں بنایا ہے اتھے جا کے راز و نیاز دیاں گلاں کر رہے ہیں، اتھے جا کے مشورے کر رہے ہیں، صحابہ نال تے مشورے کوئی نہ ہوئے، صحابہ نال تے مشورے انہاں تے نہ کیتے قبر تے جا کے مشورے، تے اے پیچھے اٹھیا اس کی کیتے قبر تے جا کے قبر تے جا کے اٹھیا ہوا تھا میں نبی پاک کو پوچھ کے تفسیر لکھ دا، استغفر اللہ، کیسے غلط نا لوگاں نا گلاں بنا دیتیاں، کوئی ابو بکر صدیق واسطے تے مشورے کوئی نہ ہوئے، وہ ہور چھڑو سونے مصطفیٰ دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ واسطے تے دلاسے کوئی نہیں، انہاں واسطے پیار کوئی نہ نکلیا، ہاتھ تے سب کچھ رو رہی نے، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم فی الزمان غوالیا صبت علیہ مصائب لولنہا صبت للیام سرنا لیالیا، فاطمہ تے کہہ رہی ہے میرے ابے دی قبر دی مٹی سونگ لوے نہ جیڑا کائنات دی کستوری جیڑی وڈے تو وڈی بھی سونگی ہوس میرے ابے دی قبر دی مٹی دی خوشبو دا مقابلہ حضرت فاطمہ تے کہہ رہی ہیں میرا ابا دنیا پہ چلا گیا تے جدائی نال جیڑا غم میرے دل تے آیا اے سورج تے پاواں تے کالی رات بن جاوے، ابے فاطمہ تے تسلی کوئی نہ دتی، او پترا چپ کر میں تیریاں سندا بھی پیاں تے سب کچھ کر رہے ہاں، اے اٹھیا تے اے آتا ہے میرے واسطے تسلیاں آ رہی ہیں، کچھ تے حیا کر، فاطمہ تو اچھی شان تیری ہو سکدی، او فاطمہ تے فاطمہ اپنی قدماں نال جڑے مٹی دے ذرات لگدے ہیں تے انہی شان نو بھی نہیں پہنچ سکدا۔ کی تھوڑا نظریہ ہے یہی گل ہے نا، تے کوئی اٹھتا وہ آتا ہے وہ اس کو بھی اگر ٹور گیا، وہ آتا ہے نبی پاک ہر بندے دی قبر وچ آ گئے، بندہ جیسے موت آئی تے نبی کیے نے اتھے آوے نے، استغفر اللہ، سارے آکھو بالکل جھوٹ ہے، بالکل کیے جھوٹ ہے، تو عرض کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی نو اے نہیں فرمایا کہ میری قبر تے آ جائیں، اے بولو اے جے کدی اتھو جواب دے لیندے ہوندے تے کی آکھنا کی کری میری بولو میری قبر تے آ جائیں، نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے پیغمبر نے کی فرمایا، توجہ کرو، اس مائی پوچھا اے اللہ دے نبی جی ان جے تو ولم اجد کا انہا ترید الموت، میں آواں تے توانو نہ پاواں تواڈے تے موت آ جاوے تے میں کدے جاواں، سونے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا میرا چاچا پاس ہے اس کو لاویں، سونے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا میرا توڑا داماد عثمان اس کو لائی، میرا داماد علی اس کو لائی، میرے نواسے حسن تے حسین کو لائی، میرے پترے عبداللہ بن عباس کو لائی، نانا رسول اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَاتِي أَبَا بَكْرٍ، فرمایا آویں مینوں نہ پاویں تے کدے جاویں ابو بکر کول جاویں، کدے جاویں بولو کدے جاویں ابو بکر صدیق کول جاویں، عرض کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دے اندر مصطفیٰ تو بعد مقام کس دا، سارے وچوں اگے کون، سارے بولو سارے وچوں اگے کون، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دفعہ محسوس ہو رہا ہوندا لوگاں دیاں نظراں وچ ابو بکر پیچھے پیا رہندا تے سونا اگے کر دیندا، سونا پیچھے پیا رہندا تے سونا کی کر دیتا، سونا کی کر دیتا، کیونکہ سونا ابو بکر نو پیچھے ویکھ ہی نہیں سکدا، سونا پیچھے ابو بکر نو، سونے مصطفیٰ نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی
دنیا دے اتے تو یاری دی اخیر کیتی تے میدان معاشر وچ میں اخیر کراں گا. دنیا تے تو یاری نبھائی میدان معاشر وچ میں نبھاواں گا. سوارت کر رہا توجہ کرنا. حدیث کئی باری تساں سنی ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے مال جمع کراؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سوچیا سنگیاں دے حالات دا پتہ ہوندا ہے. ابو بکر کول مال تھوڑا ہے. ابو بکر کول مال تھوڑا میرا مقابلہ ابو بکر نہیں کر سکنا. میں گھر آیا تے میں ونڈا پا دیتیاں. ادھا مال ایک پاسے ادھا ایک پاسے تے ادھا میں کئی بار آتا ہوں نا یہ گلاں صرف سنن نال تعلق رکھتی ہیں. عمل کرنا ہوں بڑا کی ہے بول دے کوئی میں اے تے تو نہ کیا نہیں تسی ادھا دیو میں تے وہی گل پہ تھا دسنا. عمل کرنا کی ہے عمل کرنا وہ گھر جڑا ہوندا ہے نا پہ ہویا اس دا ادھا تے دور دی گل ہے جڑا بوجھے ہوندا اس دا ادھا بھی دین دی ہے اس دا ادھا دین بھی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھا مال بھر رکھے تے ادھا لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر آتے ہیں ہر باری میرے تو اگے نکلتے ہیں. میں آکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں وَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالًا فَقُلْتُ وَالْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ. جے میں اگے نکل سکتا ابو بکر تو تے اليوم اج دا دن نہیں ہے. حدیث دے الفاظ نے ابو حضرت عمر آتے ہیں میں سوچیا جے وقت دا کوئی دن نے تے اج دا ہی دن ہے. پتہ ہے ابو بکر کو مال تھوڑا ہے. میں سوچیا اور وافق عندی مالا میرے کو اس نے مال بڑا مال بہت زیادہ ہی. میں آکھیا کہ یہ سارا بھی لے آیا میرے ادھے نو پڑھنا میرے کو بڑا مال ہے. میں آکھیا آج ہی میں بڑھ سکتا اس کو اور میرے کو زندگی چ موقع آج ہی میں بڑھ سکتا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں ادھا مال لے آیا فجیت بنصف مالی میں ادھا مال لے آیا. تھوڑی دیر گزری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جو کچھ گولائی گھڑی بن کے چالے آئے. میں کہتا پیا کہ آج تے میرے تو اس بدنا کوئی نہیں. آج تے بدنا کوئی نہیں. آج تے میں اس نالے ڈھیر مال لے آیا لیکن میں پہلے جڑی گل رکھی دی ہے سونے مصطفیٰ دا دل کی آئی ابو بکر سب تو اگے. سونے دا دل کی ابو بکر سب تو اچھا. ابو بکر صدیق رازدان نبی لیکن اس حدیث کو پتہ چل رہا ہے صرف ابو بکر ہی رازدان نبی نہیں نبی بھی رازدان صدیق ہے. نبی کے دل کے اندر بھی ایک گل موجود ہے کہ میں مال منگنا تے میرا یار بچا کے رکھے. یہ نہیں ہو سکتا. سارا مال جس وقت حضرت عمر فرماندے نے آ گئے عمر بھی مال لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پوچھے ہی نہیں عمر تو کی آندا ہے تے ابو بکر تو کی آندا ہے. دیکھے جاوے آتے ابو بکر گڑی پان کے لئی اندر عمر ادھا مال تے عثمان 600 اٹھ گلے دا لدے ہویا 1000 سونے دا روپیہ نبی پاک دی جھولی چھپا رہے ہیں. اتنا مال آ رہا ہے. سونے مصطفیٰ نے آج ایک پوچھے ہی نہیں کتنا آندا ہے کتنا آندا ہے. سونے مصطفیٰ نے ایک پوچھے ہی نہیں. سونے مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں ماں بکئی کا لیا لے کا یا عمر گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں. عمر گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں. حضرت عمر فرماندے نے مثلہ جتنا آندا ہے اتنا چھڑ آیا. جتنا آندا ہے اتنا بولو جتنا آندا ہے اتنا چھڑ آیا. نبی پاک فرماتے نے ماں بکئی کا لیا لے کا یا ابا بکر ابو بکر
تو گھر کی چھڑ آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب قید لہم اللہ و رسولہ میں گھر آنے واسطے اللہ تے اللہ کا رسول چھڑ آیا مال کوئی نہیں چھڑیا. گھر آنے واسطے اللہ تے اللہ کا رسول اللہ تے اللہ کا رسول چھڑ آیا مال میں کوئی بھی چھڑیا نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس وقت قسم اٹھائی ابو بکر ساری زندگی بھی لگا رہا میں تیرا مقابلہ کر سکتا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اسبقہ الی شیء ابدا. او ابو بکر میں کبھی بھی تیرے تو ود سکتا نہیں. کبھی بھی تیرے تو ود سکتا میں کبھی بھی تیرے تو ود سکتا نہیں. ابو بکر صدیق گھر مال دا روپیہ بھی چھڑیا سارا کی کیتا ہے. عرض کر رہا تھا سمجھانا مقصود سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو پیچھے دیکھنا چاہتے ہی نہیں. سونا مصطفیٰ فرماتا ہے ابو بکر کی یہ سب تو رسول اللہ کی نگاہ دے اندر ابو بکر صدیق سب تو اگے تے مسلمانہ دی نگاہ وچ بھی ابو